میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نہیں۔ جی ہاں، وزیر خزانہ شوکت طرین نے بالآخر تحریک انصاف حکومت کا تیسرا وفاقی بجٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پیش کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں آج قومی ترانہ سب سے پہلے پڑھا گیا، جس میں تمام اراکین اسمبلی احتراماً کھڑے ہوئے۔ قومی ترانے کے بعد باقاعدہ طور پر اسپیکر کی جانب سے کہا گیا کہ کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے، اور پھر شوکت طرین صاحب نے، وزیر خزانہ نے بجٹ جب پیش کیا، جو ہی بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو اس سے قبل ہی اپوزیشن اراکین کی جانب سے علی سرور صاحب کافی زیادہ کیا گیا بالکل۔ اور تھوڑا سا ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ آج جو بجٹ پیش کیا گیا ہے مالی سال 2021-2022 کا 8,487 ارب کا بجٹ ہے، یہ اس کا تخمینہ لگایا گیا۔ حجم جو ہے اس کا 8,487۔ اس بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 964 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں ارسلان، آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی، کہ مالی سال 2021-22 کے لیے جو بجٹ پیش کیا گیا، آج شوکت طرین صاحب نے پی ٹی آئی کی حکومت کے چوتھے وزیر خزانہ اور تیسرا بجٹ انہوں نے پیش کیا۔ 8,487 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے، جس میں ترقیاتی کاموں کے لیے 964 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بالکل، اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں علی سرور کے صوبائی ترقیاتی بجٹ انہوں نے 1200 ارب سے بھی زائد کا جو ہے وہ مختص کر دیا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں ترقیاتی بجٹ کا جو اگر موازنہ کیا جائے تو 36.4% اس میں جو ہے وہ باضابطہ طور پر اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں اضافہ اور بجٹ بڑھانے کے باوجود بھی آئی ایم ایف کی جانب سے گیس بجلی کی قیمتیں بڑھانے پر بھی دباؤ ہے، جس کا وزیر اعظم جو ہے وہ انکاری بھی ہیں اس حوالے سے۔ تو آپ اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ تمام طور معاملات ہوں گے۔ بجٹ عوام دوست ہے یا عوام دشمن؟ یقیناً حکومت کی جانب سے ایسا کہا جاتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہوگا، لیکن اپوزیشن کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی کافی زیادہ ایوان میں جو ہے اسمبلی میں شور شرابہ، نعرے بازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اراکین کی جانب سے، اور تمام تر معاملات جو ہے سب کے سامنے۔ اور مزید جو اعداد و شمار ہیں علی، آپ کے پاس کیا ہے بتائیے؟ جی بہت سارے اعداد و شمار ہم پیش بھی کریں گے، جس طرح آپ نے کہا آئی ایم ایف کا ذکر بھی کریں گے کہ کہاں ڈیڈ لاک ہے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان، کہاں جا کر بات رکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بجٹ تو پیش کر دیا ہے، اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی آپ کے سامنے مختلف پروگرامز میں کہ جناب بجٹ ظاہر منظور کرانا گورنمنٹ کے لیے اتنا شاید مسئلہ نہ ہو، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ڈیڈ لاک آ چکا ہے، لیکن اس کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے آپ کو تھوڑے سے اعداد و شمار بتا دیں کہ آج جو مالی سال 2021-2022 کا جو بجٹ شوکت طرین صاحب وزیر خزانہ ہیں انہوں نے پیش کیا، 8,487 ارب بجٹ کا تخمینہ ہے جی، حجم ہے اس کا، جبکہ ترقیاتی کاموں کے لیے 964 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سبسڈی کی مد میں 682 ارب روپے مختص کیے ہیں، جبکہ سول گورنمنٹ کے لیے 479 ارب روپے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ تنخواہ دار طبقے پہ انہوں نے کہا جی ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے، اور دوسری بات مزدور کی جو اجرت ہے وہ کم سے کم انہوں نے 20%، اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی جو ہم بات کر رہے تھے وہ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن یہ دو بہت ایک اچھی خبریں ہیں اگر ہم بات کریں پورے بجٹ کی جو آج پیش کیا گیا ہے، جس پر ظاہر ہے گورنمنٹ بار بار کریڈٹ لینے کی یقیناً کوشش بھی کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو 20,000 کم سے کم اجرت مقرر کر دی ہے۔ اس پہ بعد میں آؤں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس سندھ کا جو بجٹ پیش ہوگا اس میں کم سے کم اجرت جو ہے ملازمین کی، مزدوروں کی، وہ 25,000 کرنے کی انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن آج باقی چیزیں میں بتا دوں آپ کو جی، ایجوکیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کتنی سنجیدہ ہے اس بجٹ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 65 ارب صرف مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی اور درآمدی چھوٹی جو گاڑیاں ہیں اور ان کہا جاتا ہے جی وہ سستی ہوں گی، اس میں کچھ کمی کی گئی ہے، اور ملک میں چونکہ جو تیار ہوتی ہیں گاڑیاں 850 cc ان پر سیل ٹیکس کم ہوگا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا قیمتیں ان کی کم ہوں گی۔ اس کے علاوہ جس سے میں نے کہا کہ آپ کو ترقیاتی کاموں کے لیے 964 ارب روپے رکھے ہیں، اور سول گورنمنٹ کے لیے 1479 ارب روپے ارسلان رکھے ہیں۔ بالکل، اور علی سرور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو نئی مردم شماری کے لیے 2022 میں غالباً 5 ارب روپے جو ہے مختص کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا۔ پھر احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ہاؤسنگ سکیم کے تحت 170 ارب روپے کی ادائیگیوں کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، جبکہ وفاق سرکاری ملازمین کی کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر 10% ایڈوکس ریلیف بھی فراہم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کم جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ مزدور کی اجرت 20,000 روپے مقرر کی گئی ہے، اور اس پر بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ معاشی ترقی کا جو ہدف ہے وہ اب 4.8% مقرر کر دیا گیا ہے۔ نچلے طبقے کے لیے 40 سے 60 لاکھ گھرانوں کو آسان شرائط پر
گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ قرض دیے جائیں گے، جبکہ نچلے طبقے کے ہر گھرانے کو صحت کارڈ کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے آسانی سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اہم اعلان یہ بھی کیا گیا وزیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے کہ نچلے طبقے کے گھر میں ہر فرد کو ٹیکنیکلی ٹریننگ بھی دی جائے گی تاکہ اس کے لیے روزگار کا جو حصول ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں کے لیے 964 ارب جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ پھر نجکاری سے ان کا کہنا تھا کہ 252 ارب روپے جو ہے وہ حاصل کیے جائیں گے۔ اگلے سال معاشی ترقی کا ہدف بھی 4.8 ہے۔ اور علی اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے مزدور کی آپ نے بات کی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کی گئی، تو موجودہ حکومت کی جانب سے 10% سے 15% کی تجویز دی گئی تھی کہ اضافہ کیا جائے گا، اور ہم نے دیکھا کہ آج 10% اضافہ کیا گیا۔ اچھا یہ کم ہے، میں اس طرح تھوڑا سا اضافہ کروں آپ کی بات میں کہ یہ کم ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں پینشنز کی جو مد میں جو تھا وہ 100% اضافہ کیا تھا۔ لیکن اس میں ایک اور بات میں ایڈ کر دوں، کیونکہ کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اور کرونا کے حوالے سے بھی لوگوں کا انتظار تھا کہ شاید اس میں بھی گورنمنٹ ریلیف دے گی، تو انہوں نے جناب کرونا کے حوالے سے ریلیف فنڈ جو مقرر کیا ہے وہ 100 ارب روپے مختص کیے ہیں جی کرونا کے ریلیف فنڈ میں۔ اس کے علاوہ پی آئی اے ظاہر خسارے میں چاہ رہا ہے جی، پی آئی اے کی ملازمین کے لیے بھی 20 ارب روپے، جبکہ اسٹیل مل کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے 16 ارب روپے امدادی پیکج ہے وہ انہوں نے ان کو بھی دیا ہے۔ جبکہ ایک سب سے بڑا جس پہ ہم سب بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے جی تعلیم پر، کہ کتنے سیریس ہیں آپ کے حکمران تعلیم کے حوالے سے، تو 92 ارب روپے مختص کیے ہیں ارسلان تعلیم۔ بالکل علی، اور آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پینشنز کی جو مد میں جو اضافہ کیا گیا تھا وہ 100% تھا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% نہیں 120% اضافہ کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں۔ اور اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، واضح طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں یقیناً ایک بہت بڑا انہوں نے جو ہے اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے انہیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ حکومت نے جس طریقے سے ترقی کے اہداف بتا رہی ہے اور جس طریقے سے ترقی کی منازل طے کرنا کہ ہم نے دیگر منازل پہ جو ہے اس طرح کے سنگ میر عبور کر لیے، کتنی زیادہ حقیقت اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ علی کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مزدور کی اجرت 20,000 روپے اس مہنگائی کے دور میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک متوسط طبقے کا جو بندہ ہے، ادنا طبقے کا جو بندہ ہے، کیا وہ گزارا ممکن ہے اس کا 20,000 روپے؟ دیکھیے جی یہ کم سے کم اجرت جو ہے 20,000 روپے مقرر کی ہے، اس سے پہلے 17.5 اور اب بڑھا کر 20,000 کم سے کم اجرت مقرر کر دی ہے۔ لیکن 20,000 میں بھی اگر آپ اپنے کسی بھی ایک متوسط طبقے کے کسی بھی فرد کا بجٹ بنائیں گے گھر کا، تو 20,000 روپے میں کبھی بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجوہات ظاہر ہے، آپ روزگار دینے میں ناکام ہوئے ہیں، جن لوگوں کو آپ مزدوروں کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی صرف اگر آپ 20,000 اجرت رکھیں گے تو گھر کا بجٹ بن ہی نہیں سکتا۔ اور اس پہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں ایک بار پھر دوہرا دوں یہاں پر کہ جی مالی سال 2021-2022 کا جو بجٹ پیش کیا گیا 8,487 ارب روپے بجٹ کا حجم ہے، جبکہ بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 964 ارب روپے، اس کے علاوہ سبسڈی کی مد میں جی دیکھتے ہیں گورنمنٹ کن کن چیزوں میں سبسڈی دے گی، عام پبلک کو کتنا ریلیف ملے گا، اس کے لیے 682 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ سول گورنمنٹ کے لیے انہوں نے 479 ارب روپے، اور اس طرح اگلے سال جو بجٹ کا خسارہ ہے 3,990 ارب روپے یہ کہتے ہیں جی ہوگا۔ اور اس طرح معاشی ترقی کا ہدف جو رکھا گیا ہے 4.8 یعنی 4.8%۔ اچھا یہ بڑا اہم ہے ارسلان کہ اگلے سال معاشی ترقی انہوں نے کہا ہے کہ جی 4.8% ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے 3 سال تو ظاہر کمپلیٹ ہو گئے، یعنی 1,000 دن کمپلیٹ کر چکی ہے حکومت، اور جتنے اب تک وعدے کیے تھے گو کہ اس پر اب تک عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن 2 سال مزید باقی ہیں، اور چونکہ صرف اس گورنمنٹ کے 2 سال رہ گئے ہیں جی مزید، تو اس لیے توقع یہی تھی، بہت سارے لوگ یہی بات کر رہے تھے، معاشی ماہرین بھی، سیاستدان بھی، کہ اب یہ ریلیف اس لیے بھی دیں گے کیونکہ انتخابات میں جانا ہے۔ جی اچھا انتخابات میں بھی جانا ہے، آپ یہ دیکھیں علی کہ حال ہی میں نے دیکھا تھا سندھ حکومت کی جانب سے مردم شماری کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور اب یہ بھی کہا گیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہ سندھ کی آبادی کو کم گنا گیا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے ایک جو بجٹ میں ایک جو حصہ ہوتا ہے سندھ کو ویسے بھی دیگر جو فنڈز ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ملنے۔ اب 2022 میں دوبارہ ایک نئی مردم شماری ہونا اور اس کے لیے 5 ارب مختص کر دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی رقم میں یہ تمام تر معاملات جو ہے وہ ممکن ہے؟ اور جس طریقے سے آپ نے تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا کہ تعلیم کے لیے جو بجٹ ہے جی بالکل جی، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں وہی جیسے میں نے عرض کیا اور آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ تعلیم کے بغیر تو ظاہر کوئی بھی قوم میں کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور تعلیم سے ہمارے حکمران کتنے سیریس ہیں، کتنا اہم سمجھتے ہیں تعلیم کو،
وہ نظر آ جاتا ہے جی جب بجٹ میں آپ تعلیم کے حوالے سے رقم مختص کرتے ہیں. اور یہی دیکھ لیجیے گا آج، بلکہ میں نے دیکھا بھی تھا ٹویٹر ٹرینڈ بھی بن جائے گا کہ تعلیم پہ سب سے کم توجہ دی جاتی ہے. حالانکہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے تعلیم کا بجٹ 50% تک بھی بڑھایا ہے جب جا کے ترقی ہوئی ہے. یہاں ہم 3.5% یا 4% سے اوپر نہیں گئے اب تک. اور عمران خان صاحب تو ظاہر نیا پاکستان کا انہوں نے تو وعدہ بھی کیا تھا، نیا پاکستان بنا رہے ہیں، تو اس میں سب سے اہم چیز، اور ان کو معلوم بھی ہے کہ نوجوان نسل جو پاکستان کی ہے وہ اس وقت جو آبادی کا 60% ہے، اور آنے والی نسل کے لیے آپ جب تک تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. اور تعلیم پر توجہ کے لیے ظاہر ہے تعلیمی ادارے آپ کے اچھے ہونے چاہیے، ان پر رقم خرچ کرنی پڑے گی آپ کو. رقم آپ نے خرچ کرنی نہیں ہے، کیونکہ اس طرف دیکھ لیجئے کہ اب اگر ہم صرف بات کریں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے 65 ارب صرف اس کے لیے رکھے گئے ہیں، اور تعلیم کے لیے ظاہر ہے صرف 92 ارب روپے، تو اس میں اصلاً نہیں ہو سکتا. لیکن ظاہر ہے بجٹ پیش کیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تاجر برادری کا کیا رسپانس آتا ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو عوام دشمن بجٹ قرار دیا ہے، اور انہوں نے آج ظاہر میڈیا سے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے بالکل آپ نے یہ کہا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کا بھی ذکر کیا. لگتا ہے انہوں نے ایک جملہ بھی میں اضافہ کروں گا آپ کا ارسلان، انہوں نے ایک اور جملہ کہا، انہوں نے ایک تو یہ عوام دشمن بجٹ ہے، اور یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا بجٹ ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا علی، آپ نے ترقی یافتہ ممالک کی مثال لی کہ وہاں پر تعلیم کے لیے سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے، پھر ساتھ ساتھ صحت کی شعبوں کے لیے جس طریقے سے آپ نے عالمی وبا کرونا کا ذکر کیا، تو اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں صحت کی شعبوں میں جتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے اس حوالے سے کیا چیزیں بہتر ہو سکیں گی، عوام کو صحیح طریقے سے مستفید کر سکیں گے؟ کیونکہ ابھی ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ویکسینیٹ کرنا ہے ملک کی تمام تر جو آبادی ہے اس کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے اگر موازنہ کیا جائے تو ہمارے یہاں ان صحت پہ اور تعلیم پر اتنا زیادہ کم کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے ترجیح نہیں ہے کہ حکومت کی، کسی بھی حکومت کی ترجیح کبھی بھی نہیں رہی، عوامی جو مسائل ہیں وہ کبھی ترجیح نہیں رہے، صحت کبھی ترجیح نہیں رہی، تعلیم سب سے اہم جو فیکٹر ہے کسی ملک کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، کبھی بھی ترجیح نہیں دی، کسی بھی حکومت نے اس پر کبھی کام نہیں کیا، سب سے کم توجہ دی جاتی ہے. ایک زمانے میں تو بڑا مشہور ہوا جی، جب پاکستان بننے کو 8-10 سال بعد کی بات ہے، کہا جاتا ہے جی تمام وزراء نے مختلف محکموں کے حلف اٹھا لیا تھا، صرف ایک واحد محکمہ تعلیم کا تھا جس کا کوئی بھی وزیر بننے کو تیار نہیں تھا. اس سے اندازہ لگا لیں شروع ہی دن سے. آج یہ ہم بات نہیں کر رہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے، ماضی میں جو حکومتیں آتی رہی ہیں انہوں نے بھی خاطر خواہ کو کام نہیں کیا تعلیم کے حوالے سے. اور آج بھی ہم نے دیکھ لیں 92 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 65 ارب روپے مقرر کیے ہیں. جبکہ کرونا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کرونا کا دورہ ہے، ظاہر ہے 1.5 سال تقریباً ہو گیا، پوری دنیا بہت زیادہ متاثر ہے، پاکستان بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا ہے، ظاہر ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں گو کہ کم ہوا لیکن متاثر ہوا ہے پاکستان. اور کرونا کے ریلیف فنڈ میں کے لیے انہوں نے جی 100 ارب روپے مختص کیے ہیں. جی اسلام، اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں 100 ارب روپے سے یہ تمام تر معاملات ہو سکیں گے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم کسانوں کی اگر بات کریں تو کسان سب سے زیادہ پریشان ہے. ابھی گزشتہ کوئی 2 روز قبل وزیر اعظم خان نے جو ہے وہ عمران خان نے اسلام آباد میں کسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی کسانوں کا جو جتنے بھی جو تحفظات ہیں اسے دور کیا جائے گا، ان کی بحالی کے لیے کام کیا جائے گا، انہیں جو ہے وہ قرضے بھی دی جائیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں بجٹ میں کہ ٹریکٹر مشینری کے لیے 2 لاکھ روپے کے جو ہے وہ سود جو ہے وہ قرض دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے مسائل حل ہو سکیں گے، زراعت جو ہے وہ پروان چڑھ سکے گی؟ کیا سمجھتے ہیں علی، اس حوالے سے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے بالکل کرونا کے دوران کم از کم بھی مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، جس طرح آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ کم از کم 30% اضافہ کریں آپ، کیوں کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ بے روزگاری بڑھی ہے. بلکہ اقتصادی جو سروے رپورٹ کل جاری کی تھی شوکت ترین صاحب نے، اس میں انہوں نے خود تسلیم کیا تھا اس بات کو کہ جی کروڑوں لوگ جو ہے بے روزگار اس میں ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے روزگار بھی کچھ لوگوں کو ضرور دیا ہے، لیکن وہ ظاہر بتانے میں ناکام رہے اس حوالے سے، کیونکہ جو بجٹ تھا اور جو جس طرح لوگ بے روزگار ہوئے تھے اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق وہ تو بہت زیادہ تھے. اور اس میں بڑی ایک اہم چیز میں بتاؤں آپ کو، تحصیلات زر جو ہے 29% سے گروتھ کر رہی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس چل رہا ہے، یہ انہوں نے کریڈٹ لینے کا کوشش کی ہے. اب اللہ کرے کہ اگلے سال بھی اس طرح برقرار رہے، کیونکہ زر مبادلہ کے جو ذخائر 2018 میں وہ کہتے ہیں جی 7 ارب ڈالر تھے اور اب جو ہے یہ 16 ارب ڈالر تک ہیں. ٹیکس وصولیاں جو ہے گزشتہ سال کے مقابلے 11% زیادہ وصول کی، کیونکہ ابتدائی 2 سال میں تو ارسلان یہ ٹیکس وصولی میں بڑی ناکام رہی تھی یہ گورنمنٹ. اور ایک اور بڑی اہم بات جو اقتصادی سروے رپورٹ میں انہوں نے پیش کرتے ہوئے جو کی تھی ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے، وہ بہت اہم ہے. کیونکہ گورنمنٹ کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بغلے بجا رہے تھے جی کہ
ہم گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ میں آ جائیں گے. لیکن کل جب ان سے پوچھا گیا میڈیا پہ ایک صحافی نے تو انہوں نے کہا جی پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ گرے لسٹ سے وائٹ میں آ جائیں گے, یعنی کہ ان کا پیش گوئی میں نہیں کر سکتا. کوشش ہماری ہے کہ گرے لسٹ سے نکل کر ہم وائٹ میں آ جائیں, لیکن میں پیش گوئی نہیں کر سکتا. اچھا یہ دیکھیے گا علی کہ یہ وہی وزیر خزانہ ہے جن کی جانب سے اس سے قبل کافی زیادہ جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں جو ہے وہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے, معیشت کو بنیادی طور پر برباد کر دیا گیا ہے, ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے. لیکن اب جب آپ ان کے بیانات دیکھتے ہیں آن دا فلور آف ہاؤس, آج جب وہ بجٹ پیش کر رہے تھے اس وقت بھی, تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ مطلب عجیب لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا, معیشت صحیح کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو چکی ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اپوزیشن کی جانب سے بھی پھر جس طرح کی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. سوال بنیادی یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کی زندگی کتنی بہتر ہوتی ہے. آپ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات کرتے ہیں, آپ ود ہولڈنگ ٹیکس کی بات کرتے ہیں, آپ دیگر ٹیکس لاگو نہ کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی مزید ٹیکس لاگو نہیں کیے جائیں گے, لیکن عام آدمی کے لیے اس میں کیا ریلیف ہے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے علی, اور جو کہ بنیادی طور پر ایک عام آدمی جو یہی سوال کر رہا ہے, اسے اویئرنیس ہی نہیں ہے بہت ساری چیزوں کی. آپ یہ دیکھیں کہ 97% افراد کو اس حوالے سے پتہ ہی نہیں, ان کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ اس کا حل چاہتے ہیں. جی بالکل, اس میں دو باتیں ہیں. دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی اس میں عام آدمی کو شاید اویئرنس نہیں ہے, عام آدمی کو تو اویئرنس ہے, شاید حکمرانوں کو اویئرنس نہیں ہے, کیونکہ اتنے عوام کو بیوقوف بھی نہ سمجھیں. کیونکہ جب آپ یہ بتاتے ہیں ہمیں 2018-2019 میں کہ جی آپ کے ہاں چینی کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے, شوگر کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے, آپ جب ہمیں یہ بتاتے ہیں 2018-19 میں کہ جی گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے, تو اس کے بعد پھر مجھے کیوں 60 روپے کے بجائے 80 روپے آٹا ملتا ہے, چینی 55 کے بجائے 108 روپے کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ عوام جاننے سے قاصر ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. آپ نے سستے داموں اتنی ریکارڈ پیداوار گندم یا شوگر ہوتی ہے تو باہر بیچ دیتے ہیں, پھر وہاں سے زیادہ پیسوں سے لے کر واپس آتی ہے. اس میں کمیشن مافیا کا بڑا ہاتھ ہے. خان صاحب تو بار بار, عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بار بار کہتے رہے ہیں جی کہ مافیاز کو لگام دوں گا, گھٹنے نہیں ٹیکوں گا, انارو نہیں دوں گا, لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ جوں کی توں ہے, اور عوام کو ریلیف دینے میں موجودہ حکومت تیسرے سال ختم ہو گیا ان کا, اب تک تو ناکام ہی نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ باضابطہ طور پر ناکام تو نظر آتی ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں. جس طریقے سے علی سرور نے بھی ذکر کیا کہ باقاعدہ طور پر گندم کی جب ریکارڈ پیداوار ہو رہی ہے, چینی کی جب ریکارڈ پیداوار ہو رہی ہے, تو پھر اس کے باوجود جو پرائسز بڑھنا, انہیں سٹاک کر لینا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, نیوز بریک کا. اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر تفصیل سے جو ہے پروگرام کو جاری رکھیں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ٹیک اے بریک.